بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بخاری وائس میں خوش آمدید۔ حضرت میاں محمد بخش پنجابی صوفی اور شاعر تھے۔ آپ 1830 میں کھڑی شریف آزاد کشمیر میں پیدا ہوئے، جبکہ 1907 میں کھڑی شریف جموں و کشمیر میں ہی وفات پائی۔ آپ نے مختلف 18 کتابیں لکھی۔ آپ کی مشہور رومانوی شاعری سیف الملوک اور مرزا صاحبہ ہے۔ آپ کا زیادہ تر کلام پنجابی میں ہے، جبکہ ایک کتاب یاری فارسی میں ہے۔ آپ فقہ قادری سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے بڑے بھائی میاں بہاول نے آپ کو قریب کے گاؤں سموال شریف میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیج دیا۔ وہاں آپ نے مذہبی سائنس اور حدیث حافظ محمد علی سے حاصل کی، جبکہ روحانی تعلیم حافظ ناصر جو مجذوب تھے اور سموال کی مسجد میں قیام پذیر تھے ان سے حاصل کی۔ آپ کو بچپن سے ہی شاعری کا شوق تھا اور شوق سے آپ یوسف و زلیخا اور نور الدین عبد الرحمن جامی کی شاعری پڑھتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی بچپن میں ہی آپ نے شاعری لکھنا بھی شروع کر دی۔ آپ کے روحانی استاد حضرت ناصر آپ سے اکثر شاعری سنانے کی فرمائش کرتے۔ آپ کی عمر 15 سال ہوئی تو آپ کے والد صاحب شدید بیمار ہو گئے۔ بستر مرگ پر انہوں نے اپنے تمام شاگردوں اور قریبی لوگوں کو بلایا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے جو روحانی فیض حضرت شاہ قاضی قلندر دمڑی والی سرکار سے ملا تھا، وہ اپنے بیٹے کو دے رہا ہوں، جس کا نام میاں محمد بخش ہے۔ والد کی وفات کے بعد آپ قادری فقہ کے بانی حضرت شیخ عبد القادر گیلانی کے مزار شریف پر حاضر ہوئے، پھر 4 سال وہیں قیام کیا۔ اس کے بعد آپ 19 سال کی عمر میں واپس اپنے حجرے تشریف لائے اور پھر ساری زندگی وہیں قیام کیا۔ آپ اور آپ کے بھائی نے روحانیت اور اللہ سے لو لگانے کی وجہ سے کبھی شادی نہ کی۔ آپ سادات کرام کی بہت عزت کرتے تھے۔ بہت سی مخلوق خدا آپ کے پاس تشریف لاتی، لیکن جب کوئی سید آتا تو آپ حجرے سے باہر تشریف لاتے اور خود ان کی خدمت کرتے۔ یہاں تک کہ آپ نے اپنے مریدوں کو حکم دیا ہوا تھا کہ جب بھی کوئی سید آئے تو آپ کو حجرے میں ضرور اطلاع دیں۔ آپ کی یہ بات پورے علاقے میں مشہور تھی کہ آپ سیدوں کی بہت عزت کرتے ہیں۔ ایک دن ساتھ والے گاؤں کا ایک مراسی آپ کو ملنے آپ کے گاؤں آیا۔ جب وہ آپ کے گاؤں کی حدود پار کر رہا تھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں بھی آپ کے پاس جاتا ہوں اور آپ کو جا کر کہوں گا کہ میں بھی سید ہوں، تاکہ میری بھی خوب عزت ہو۔ بس یہی سوچ کر اپنی سامان کی گٹھی اٹھا کر چلا اور آپ کے گاؤں کی حدود میں داخل ہو گیا اور چلتے چلتے آپ کے حجرے مبارک پر تشریف لایا۔ آپ کے مریدوں نے جب اس سے حال احوال پوچھا تو اس نے کہا کہ میں ساتھ کے گاؤں سے آیا ہوں اور سید ہوں۔ آپ کے مریدوں نے آپ کو اطلاع کی۔ آپ حجرے سے باہر تشریف لائے اور اس کی خوب خدمت کی۔ وہ کچھ دن آپ کے پاس ہی رہا۔ آپ دن رات اس کی خدمت کرتے۔ کچھ دن بعد اس نے اجازت طلب کی اور اپنے سامان کی گٹھری اٹھانے لگا۔ آپ نے فرمایا، نہیں، یہ ظلم نہ کریں، میں آپ کو خود گاؤں کے پار چھوڑ کر آتا ہوں۔ آپ نے سامان کی گٹھی اٹھائی اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ جب اس کے گاؤں کی حدود آئی تو آپ نے سامان کی گٹھی اٹھا کر پھینکی اور جلال میں کہا، لے پھڑ سامان اپنا، اتھے تک تو سید ہیں۔ وہ شرمندہ ہوا اور آپ کے قدموں میں گر گیا اور معافی مانگی۔ آپ کا مزار آج بھی کھڑی شریف آزاد کشمیر میں ہے، جہاں آپ کی مسجد، حجرہ اور چلہ گاہ موجود ہے۔ آپ کا عرس مبارک 7 ذی الحج کو ہوتا ہے۔ خدا آپ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور مجھے اور آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔